شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت عمر فاروق، بغاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، سیاست امیر معاویہ، حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو، حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم میں اس کو کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اور کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے علم دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، حاضرین مجلس، سربکف سرفروش، مجاہد موحد غیرت مند دوستوں ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے میں سیرت محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں کسی تفصیلی عنوان پر کوئی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار نہیں کر سکتا۔ مختصر سے وقت میں میری نظر اشتہار پر پڑی،
تو اشتہار پر پڑے ایک لفظ پر میری نظر جم گئی اور وہ تھا مصطفیٰ۔ میرے دل نے چاہا چلو آج اس قوم کو مصطفیٰ کا معنی ہی بتا دوں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ سیرت بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، بڑی عظیم ہے، بڑی برتر ہے، اس کی بڑی باب ہیں، اس کے بڑے عنوانات ہیں، ایک ایک عنوان پہ بات ہوتے رہی، بات ختم نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کو کس نے بھیجا، مصطفیٰ نے کیا کیا؟ تو مصطفیٰ کا معنی سمجھیے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ کس چیز میں چنا ہوا؟ کس جگہ میں چنا ہوا؟ کس مقام میں چنا ہوا؟ کن حالات میں چنا ہوا؟ کن وجودوں میں چنا ہوا؟ کن جسموں میں چنا ہوا؟ کن سیرتوں میں چنا ہوا؟ کن اوصاف میں چنا ہوا؟ کن اخلاق میں چنا ہوا؟ کن کردار میں چنا ہوا؟ کن باتوں میں چنا ہوا؟ کن خوبیوں میں چنا ہوا؟ کون سے نقش میں چنا ہوا؟ کون سے عکس میں چنا ہوا؟ کون سی گفتگو میں چنا ہوا؟ کون سے اطوار میں چنا ہوا؟ کون سے اقوال میں چنا ہوا؟ کون سے افعال میں چنا ہوا؟ ارے بابا بس اتنا کہہ دیتا ہوں، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، جو ہر چیز میں، ہر محاذ میں، ہر مقام میں، ہر مرحلے میں چنا گیا ہے۔ اور صرف وہی نہیں چنا گیا، توجہ میری طرف رکھنا، ایک جملہ کہہ کر آپ کے ذوق کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، صرف وہی نہیں چنا گیا، خداوند قدوس نے مصطفیٰ اسے بنایا جسے بھی چنا ہے اور جس کے لیے ساری کائنات کو بھی چنا۔ تکبیر! شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ توجہ میری طرف رہے، مصطفیٰ کا معنی زور سے حسب میں چنا ہوا، نسب میں چنا ہوا، شرافت میں چنا ہوا، عظمت میں چنا ہوا، رفت میں چنا ہوا، بلندی میں چنا ہوا، عروج میں چنا ہوا، اور عدالت میں چنا ہوا، شجاعت میں چنا ہوا، سخاوت میں چنا ہوا، دیانت میں چنا ہوا، امانت میں چنا ہوا۔ توجہ 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 میری طرف رہے، نبوت میں چنا ہوا، رسالت میں چنا ہوا، ختم نبوت میں چنا ہوا۔ اور مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ زور سے چنا ہوا۔ پھر مجھے کہنے دو، زلف میں چنا ہوا، چہرے میں چنا ہوا، خوشبو میں چنا ہوا، طہارت میں چنا ہوا، اور عظمت میں چنا ہوا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اس کے قدم اٹھے، قدم چنے ہوئے، اس کے لیے شہر دیا، شہر چنا ہوا، اس کے لیے مدینہ دیا، مدینہ چنا ہوا، اس کے لیے نگینہ دیا، نگینہ چنا ہوا، اور دائی آئی، دائی چنی ہوئی، اٹھنی آئی، اٹھنی چنی ہوئی، بکریاں آئی، بکریاں چنی ہوئی، پہاڑ آئے، پہاڑ چنے ہوئے، ریگزار آئے، ریگزار چنے ہوئے۔ پھر مجھے کہنے دے جناب، زمانہ دیا، زمانہ چنا ہوا، دور دیا، دور چنا ہوا، حسن دیا، حسن چنا ہوا، جلال دیا، جلال چنا ہوا، جمال دیا، جمال چنا ہوا، کمال دیا، کمال چنا ہوا، روب دیا، روب چنا ہوا، دبدبا دیا، دبدبا چنا ہوا، نبوت دی تو چنی ہوئی، رسالت دی تو چنی ہوئی، اور رسالتوں میں اعلیٰ مقام دیا تو چنا ہوا، امامت دی تو چنی ہوئی، معراج دی تو چنی ہوئی، کلمہ دیا تو چنا ہوا، روزہ دیا تو چنا ہوا، رمضان دیا تو چنا ہوا، جہاد کا طریقہ دیا تو چنا ہوا، افکارات دیے تو چنے ہوئے، خیالات دیے تو چنے ہوئے، تصورات دیے تو چنے ہوئے، جذبات دیے تو چنے ہوئے، ذات دی، ذات دی، ذات دی تو چنی ہوئی، جماعت دی تو چنی ہوئی۔ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اہل سنت والجماعت۔ ذات دی تو چنی ہوئی، صفات دی تو چنی ہوئی، جماعت دی تو، توجہ میری طرف رہے، صدیق دیا تو چنا ہوا، فاروق دیا تو چنا ہوا، عثمان دیا تو چنا ہوا، علی شیر خدا دیا تو چنا ہوا، ازواج دی تو چنی ہوئی، بنات دی تو چنی ہوئی، اولاد دی تو چنی ہوئی، خاندان دیا تو چنا ہوا، قوم دیا تو چنا ہوا۔ توجہ میری طرف رہے، خادم بلال دیا تو چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی۔ پھر اگلی بات سمجھیے، صرف یہی نہیں کہ یہ چیزیں چن چن کے دی، دنیا میں کوئی اچھائی ایسی نہیں، کوئی بلائی ایسی نہیں، کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں جو رب نے
محبوب کو چن کے نہ دی ہو، شان تو سارے نبیوں کو دی ہے، انکار نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے، کمال تو سارے نبیوں کو ملا ہے، انکار نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے، مجھے کہنے دو پھر سارے نبیوں کو نبوت دی ہے، اس کی باری آئی تو ختم نبوت دی ہے، اور سارے نبیوں کو رسالت دی ہے، اس کی باری آئی تو ختم الرسل بنایا ہے، اور سارے نبیوں کو امامت دی ہے، اس کی باری آئی تو امام الانبیاء بنایا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی زور سے، میں بچپن میں جاؤں، اس کا بچپن چنا ہوا، میں لڑکپن میں جاؤں، لڑکپن چنا ہوا، میں شباب پہ جاؤں، شباب چنا ہوا، مکی زندگی دیکھوں چنی ہوئی، مدنی زندگی دیکھوں چنی ہوئی، میں اس کے معجزے دیکھوں چنے ہوئے، میں معراج دیکھوں چنی ہوئی۔ اسے جو دیا خوب دیا، اسے جو دیا کیوں نہ دیتے، بنایا جو مصطفیٰ، ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے المصطفیٰ، ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے المصطفیٰ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے جسے رب نے چن لیا ہو، باقی سب نبی تو بنا لیے، لیکن سب نبیوں کو خوبیاں دی، کچھ خوبیاں ان میں نمایاں تھی، کچھ خوبیاں ان میں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب محبوب کی باری آئی، جتنے نبی کو جتنی خوبیاں دی تھی ان سب خوبیوں کو جمع کیا، جمع کر کے انہیں گلدستہ بنایا، گلدستہ بنا کر جب وہ خوبیاں سج گئی اور سج کر چمک گئی، ان ساری خوبیوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جمع کر دیا۔ میں مانتا ہوں آدم علیہ السلام کی خوبیاں اپنی جگہ، جناب ابراہیم کی خوبیاں اپنی جگہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کی خوبیاں اپنی جگہ، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اپنی جگہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنی جگہ، لیکن ان سب خوبیوں، سب کمالات، سب معجزات کو جمع کر دیا، جمع کر کے ایک گلدستہ بنا دیا، اس گلدستے کو بنا کر نام مصطفیٰ رکھ لیا۔ کیا نام رکھ دیا؟ زور سے زور سے۔ پھر اگلی بات، مصطفیٰ کا معنی اونچی، چنا ہوا بھی ایسا، صرف یہی نہیں کہ معنی چنا ہوا ہے، اب مجھے اگلی بات کہنے دو، صرف معنی چنا ہوا نہیں، مصطفیٰ وہ ہے جس کی تعریف بھی پوری کائنات میں چنی ہوئی ہے، جس کی تعریف بھی پوری کائنات میں چنی ہوئی ہے۔ میں نے تعریف کہہ دی، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، صرف تعریف چنی ہوئی نہیں، جس کی تعریف کے الفاظ اور جملے بھی چنے ہوئے ہیں، جن الفاظ اور جن جملوں میں خدا نے تعریف مصطفیٰ کی ہے، ان الفاظ اور ان جملوں میں تعریف کسی اور کی نہیں کی ہے۔ جس طرح حضور کے لیے جملے استعمال کیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیے۔ آپ کہو گے یہ کیا کہہ گیا؟ میں اس بات کو قرآن میں پڑھنے لگا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے مومنوں پر احسان جتلایا، کائنات کی ہر چیز خلاق عالم نے بنا ڈالی، مگر احسان نہیں جتلایا۔ زمین کو وسعت دی، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کو بلندی دی، احسان نہیں جتلایا۔ پھولوں کو مہک دی، احسان نہیں جتلایا۔ پہاڑوں کو قوت دی، احسان نہیں جتلایا۔ دریاؤں کو روانی، سمندروں کو جولانی، چڑیوں کو چہک، پھولوں کو مہک، ہر چیز عطا کر دی، احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ قرائے عرش پہ ہر خوبی عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں میں محفوظ رکھا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں راستہ کھول دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس کو سے پار کروا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گرے پہ چھری نہیں چلنے دی، احسان نہیں جتلایا۔ باری آئی کس کی؟ آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، ساقیہ کوثر کی، شافع محشر کی، جانے جہاں کی، محبوب خدا کی، محمد
احمد مصطفیٰ کی، احمد مصطفیٰ کی، ارے خیر الورا کی، بدر الدجا کی، شمس الضحیٰ کی، ارے رحمت للعالمین کی، شفیع المذنبین کی، خاتم النبیین کی، سید الاولین والآخرین کی، راحت العاشقین کی، امام الاولین کی، امام المرسلین کی، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کی، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کی، حسنین کے نانا کی، کائنات کے مطلوب کی، کائنات کے مقصود کی، حسن کائنات کی، جلال کائنات کی، جمال کائنات کی، روب کائنات کی، علم کائنات کی، عمل کائنات کی، مطلوب کائنات کی، مقصود کائنات کی باری آئے تو خلاق عالم بال پڑے، خلاق عالم بال پڑے، پروردگار کائنات بال پڑے، انسانوں کے رب بال پڑے، آدم تا عیسیٰ نبیوں کو صفات دینے والا رب بال پڑا۔ کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق البتہ رب نے مومنوں پر احسان کیا، ربا سب کچھ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے جس کی آمد پہ تو احسان کہہ رہا ہے؟ جواب آتا ہے یہی تو المصطفیٰ ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہہ دو کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے ربا 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 کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جملہ تو پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا، یہ جملہ تو پہلے کبھی آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے رانائیاں دی، آپ نے دانائیاں دی، آپ نے عزتیں دی، آپ نے علم دیا، آپ نے عمل دیا، آپ نے حسن دیا، جمال دیا، پیغمبر دیے، رسول دیے، کائنات کے بڑے بڑے لوگ دیے، ان پہ احسان کیا۔ آپ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، صرف بنائے نہیں، چاند کو چمکا دیا، ستاروں کو دمکا دیا، سورج کو روشنی عطا کر دی، دنیا میں رونقیں پھیلا دی۔ ربا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کبھی احسان تو نہیں جتلایا ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون ہے جس کی آمد پہ ربا آپ احسان جتلا رہے ہیں؟ جواب آتا ہے یہ وہی ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جہاں میں نے اس کے لیے ہر چیز کو چنا ہے، وہی میں نے خدا نے اس کی تعریف کے لیے الفاظ کو چنا ہے۔ محبوب کیا معنی مصطفیٰ کا؟ کسی ایک بات میں، کسی ایک خوبی میں، ہر بات میں، حتیٰ کہ رب نے تعریف کی تو جملے چنے، جملے چنے۔ کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، مگر یہ تو کہیں نہیں کہا وما ارسلناک۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو بھیجا، مگر یہ تو نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو نہیں کہا ربا وہاں سے یہاں تک انبیاء نبوت کا ایک طویل سلسلہ ہے، انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے، لمبی فہرست ہے، زمانوں میں، دوروں میں، ادوار میں وہ آتے رہے ہیں، خوبیوں سے مزین رہے۔ تو نے یہ تو نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ربا یہ جملہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے یہ جملہ نہیں کہا، نوح علیہ السلام کو پار کر کے یہ جملہ نہیں کہا، لوط علیہ السلام کی کشتی چلا کر یہ جملہ نہیں کہا، اللہ داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے تخت کو ہواؤں کی دوش پہ اڑا کے یہ جملہ نہیں کہا، ربا حسن یوسف عطا کر کے یہ جملہ نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا کے یہ جملہ نہیں کہا، فرمایا ہاں ہاں نہیں کہا۔ ربا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہ تو چنا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے آپ کو یوں تو نہیں بھیج دیا، معذرت کے ساتھ علماء سے میں اس کا معنی کچھ یوں کرنے لگا ہوں، ہم نے آپ کو یوں ہی تو نہیں بھیج دیا، ہم نے آپ کو ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا، ہم نے آپ کو اس طرح ہی تو نہیں بھیج دیا۔ ربا کیسے بھیجا؟ فرمایا ایسے بھیجا کہ عرشوں پہ میں رب العالمین ہوں تو فرشوں پہ تو رحمت للعالمین ہے۔ تکبیر،
نہیں بھیج دیا، ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا، اس طرح ہی تو نہیں بھیج دیا، یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا۔ ربا کیسے بھیجا؟ فرمایا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جہانوں میں جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہی وہی تک تیری رسالت ہے۔ ربا کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کہا جہاں پورے عالم تک میں خدا کی خدائی ہے وہی ہر جہاں تک تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی زور سے صرف یہی نہیں، اور میں ایک بات اور کہتا چلا جاؤں، وقت کم ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا، میں قرآن کا ایک ایک جملہ کہتا، ایک ایک جملہ لا کر اس کی تشریح کر کے حضور کی سیرت کو قرآن سے بیان کر کے دنیا کو بتاتا کہ میرا محبوب تو وہ ہے، مصطفیٰ تو وہ ہے، رب کریم کا محبوب تو وہ ہے، کائنات کا لاڈلا تو وہ ہے، حسین اور حسینوں کا بادشاہ تو وہ ہے، پوری کائنات میں سب سے برتر بالا اعلیٰ عرفہ اکمل کامل حسین و اجمل اجمل وہ ہے جناب جس کے ترانے خود خدا گاتا ہے۔ کیسے گاتا ہے؟ بات اس کی حسن کی آتی ہے تو جناب خدا والضحیٰ کہتا ہے، بات زلفوں کی آتی ہے تو خدا واللیل کہتا ہے، بات سینے کی آتی ہے خدا علم نشرح لک صدرک کہتا ہے، بات ربوبیت اور بات رحمت کی آتی ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتا ہے، بات ختم نبوت کی آتی ہے قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتا ہے، بات اس کے اوصاف کی آتی ہے قرآن انکا لعلی خلق عظیم کہتا ہے، بات لبوں کی آتی ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہتا ہے، بات صفت کی آتی ہے یاسین کہتا ہے، بات اوصاف کی آتی ہے یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، بات قدموں کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات ورقوں کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات ذات کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات صفات کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات جلال کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات حج کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات جہاد کی آتی ہے قرآن بولتا ہے، بات بچپن کی آئے قرآن بولتا ہے، بات نبوت کی آئے قرآن بولتا ہے، بات ولادت کی آئے قرآن بولتا ہے، بات رسالت کی آئے قرآن بولتا ہے۔ لیکن یوں نہیں ایسے ہی نہیں، چن چن کے جملے چن چن کے۔ جبرائیل ادھر آ، جبرائیل آ گئے، محبوب کے قدموں میں جا، محبوب کے قدموں میں جا، ربا قدموں میں چلا گیا، سلام پہنچا۔ ربا صرف اسی کو سلام دوں، فرمایا نا صرف اسی کو نہیں، پائس عائشہ بیٹھی ہو اسے بھی پہنچا۔ صرف یہی چنا ہوا تو نہیں ہے، اس کے بستر پہ جو آئی وہ بھی چنی ہوئی ہے۔ صرف یہی چنا ہوا تو نہیں ہے، جو اسے غار میں لے گیا وہ بھی تو چنا ہوا ہے۔ صرف یہی چنا ہوا تو نہیں ہے، اس نے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ بھی چنا ہوا ہے۔ صرف یہی چنا ہوا تو نہیں ہے، جو 2 مرتبہ دھولا بن کے اس کے دروازے پہ عثمان کی صورت میں آیا وہ بھی چنا ہوا ہے۔ صرف یہی چنا ہوا تو نہیں ہے، جسے خدا نے شیر خدا بنایا وہ بھی چنا ہوا ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خدا نے پھر محبوب کی رفعت و بلندی کا ذکر کیا تو لفظ چنے ہوئے، کہا کیا ورفعنا، ورفعنا، توجہ علماء تشریف فرما ہے، ورفعنا ہم نے بلند کیا، ہم نے رفعنا واحد کا سیدھا کس کا ہے؟ جمع کا، ورفع کا نہ، ہم نے، خدا تو ایک ہے، رفعنا کیوں کہا؟ بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ ورفعنا ہم نے بلند کیا، بات ختم ہو جاتی تھی، یوں کہہ دیتے ورفعنا ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، بات بنتی تھی، جملہ بنتا تھا، بات پوری ہوتی تھی، لیکن یہاں صرف بات کو پورا نہیں کرنا، یہاں تو جملے چننے، یہاں تو جملے چننے ہیں۔ میں نے کہا ربا کیا کیا؟ رب نے کہا میں نے جملے بنائے نہیں، میں نے تو جملے چنے ہیں، چن کر لایا ہوں، اس طرح جو کسی اور کے لیے نہ آئے ہوں۔ ربا کیا کہا؟ کہا میں نے یوں کہا ورفعنا لک، آئے کہ میرا اشارہ سمجھو، ورفعنا لک، ہم نے بلند کیا تیرے لیے، تیرے لیے،
محبوب تیرے لیے، محمد کریم تیرے لیے، مصطفیٰ تیرے لیے، مجتبیٰ تیرے لیے، مرتضیٰ تیرے لیے، ورفعنا لکا لکا ذکرک، تیرے لیے تیرے ذکر کو، تیرے لیے تیری تعریف کو، تیرے لیے تیری شان کو، تیرے لیے تیری منقبت کو، تیرے لیے تیرے کمال کو، تیرے لیے تیرے جلال کو، تیرے لیے تیرے جمال کو، تیرے لیے تیری صفات کو، تیرے لیے تیری خوبیوں کو ربا یوں کیوں کہہ رہے ہو؟ ورفعنا لکا 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 ذکرک، تیرے لیے خاص کیوں کر دیا، مختص کیوں کر دیا، صرف اسی کے لیے محدود کیوں کر دیا؟ ساری دنیا زمانوں سے ہٹا کر نظریں صرف اسی پر کیوں لگا دی؟ جملے کا مقصد مطلب صرف اسی کو کیوں کہہ دیا؟ اور بھی تو کہتے، جواب آیا جس طرح یہ شان میں مصطفیٰ ہے، رفعت و بلندی میں بھی مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سر بکم سر بلند، سر بکم سر بلند۔ اسی کو کسی توجہ اسی کو کسی عاشق رسول نے یوں کہا، اسی کو کسی عاشق رسول نے یوں کہا، اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات نہیں کسی میں۔ جہاں کے سارے کے سارے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات نہیں کسی میں، مگر دو چار ورفعنا لکا۔ سب سے پہلے سنو، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، وہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اسی لیے تو کوئی عاشق طرف اٹھا، اس نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ ورفعنا لکا، تیرے لیے ہم نے بلند کیا، تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے، رب کہتے ہیں بلند کہتا ہے، بلندوں کا بلند کہتا ہے، بلندوں سے بلند تر کہتا ہے۔ رب خود کہتا ہے، خالق خود کہتا ہے، مالک خود کہتا ہے، رفعت عزت دینے والا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ورفعنا لکا ذکرک، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ربا صرف ذکر بلند ہے، صرف نام بلند ہے، صرف ذات بلند ہے؟ فرمایا نہیں، ربا کے آقا جسم بھی بلند ہے۔ ربا جسم کیسے بلند ہے؟ کب معراج پہ آنا، معراج پہ ربا کیسے آؤں؟ فرمایا یوں نہ آنا، یوں بلاؤں گا بھی نہیں، یوں لاؤں گا بھی نہیں۔ ربا کیسے لائے گا؟ جبرائیل کو بھیجوں گا، دروازے پہ کھڑا کرواؤں گا، دستک دلواؤں گا، تجھ سوئے ہوئے کو جگاؤں گا، براق بچھواؤں گا، اس کی پشت پہ بٹھاؤں گا، ہواؤں سے تیز بھی اڑاؤں گا، پھر بلندیوں پہ پہنچا کے ساری دنیا کو بتاؤں گا۔ ربا پھر دنیا کو کیا بتائے گا؟ فرمایا پھر کہوں گا یہی تو مصطفیٰ ہے۔ کیا معنی ہے مصطفیٰ کا؟
क्या माना है मुस्तफा का? जब बुलंदियों पे पहुंचाऊंगा फिर दुनिया को बताऊंगा यही तो चुना हुआ है। सिर्फ यही चुना हुआ नहीं, ये आसमान की बुलंदियों पे चढ़ता चला गया तो फिर मुझे कहने दे बैतुल्लाह नीचे है, बैतुल्लाह नीचे है, बैतुल मामूर नीचे है, बैतुल नूर नीचे है, अर्श नीचे है, फर्श नीचे है, आसमान नीचे है, बुलंदियां नीचे है, सारी कायनात नीचे है, मुस्तफा ऊंचे है। किसी ने बुलंदियों पे देख के सवाल कहा ये कौन जा रहा है, तो जवाब आया यही तो मुस्तफा है, यही तो मुस्तफा है। मैंने कहा रब्बा मुस्तफा कौन है? फरमाया जिसे चुना है, अल्लाह इसी को चुना है। फरमाया नहीं, इसके लिए सब कुछ को चुना है। आज तू है या मैं हूँ, कायनात है, हुस्न है, जलाल है, जमाल है, रोशनी है, तरक्की है, उरूज है। मैं इसलिए कहा करता हूँ और दुनिया के काफिरों जो मेरे नबी की तौहीन करते हो और दुनिया के बेईमानों, बदमाशों, बदकुमाशों जो पैगंबर की शान पे हमला करते हो, मुझे रब की कसम है आज अगर तेरी हुकूमतें भी है, तेरी सल्तनतें भी है, तुझे अगर तरक्की मिली है, तुझे अगर उरूज मिला है, तू अगर चांद पे गया है, तूने अगर साइंस में तरक्की की है, तो मुझे रब की कसम मुस्तफा की वजह से की है। किसकी वजह से की है? मुझे कहने लगा हम तो ईसाई हैं, हमने तरक्की इनकी वजह से नहीं की, हम तो तुमसे पहले थे। मैंने कहा इसी पे बात कर लेते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए, हुजूर अलैहिस्सलाम। जोर से ईसाइयों, यहूदियों, मेरा सवाल है, तुम आज हवाओं की दोष पे जहाज उड़ाते हो, हुजूर से पहले क्यों नहीं उड़ाए थे? और साइंस पे तरक्की करने वालों, आज दुनिया उरूज पे जा रहे हो, मेरे महबूब से पहले क्यों नहीं गए थे? मेरा तुमसे सवाल है, आज तुम चांद पे पाँव रख के कहते हो हम चांद पे चढ़ गए हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे महबूब से पहले क्यों नहीं गए थे? फिर तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें तरक्कियां भी अगर मिली हैं हुजूर की जात की वजह से मिली है। और सारी दुनिया को अगर उरूज मिला है, दुनिया वालों तुम्हें जो नियामतें मिली हैं, ये नियामतें मिली ही हुजूर की वजह से। और मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, मुस्तफा भी अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो, है सबकी तवज्जो, थके तो नहीं हो? अगली बात कह दूं, मैंने कहा यहूदियों, ईसाइयों, तुम्हें तरक्की मिली है किसकी वजह से? जोर से कहते हैं नहीं हम पहले के हैं। तो मैं अगला जुमला कहता हूँ, तुम पहले के हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन फिर मुझे यूं कहने दो ना, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को नबूवत भी मिली है हुजूर की वजह से। चल मैंने तेरी मान ली, लेकिन फिर मेरी मानने बगैर गुजारा नहीं है कि सबको सब कुछ मिला है, इसकी वजह से मिला है। अगर कायनात में इस हसीन और जमील खूबसूरत पैगंबर ने आना ना होता जिसका नाम मुस्तफा है, तो ये कायनात सजती ही ना, ये तो सजा ही इसके लिए गई है और इसमें जमा करने के लिए दुनिया को, अंबिया को भेजा गया। जब अंबिया अपना काम कर चुके फिर वो आए जिसके लिए अंबिया आए। मैंने कहा ये कौन आए? कहने वाले ने कहा मुस्तफा आए। कौन आए? तवज्जो, इसलिए हुजूर की जात पर हमला करने वाला कायनात का बदतरीन आदमी है। हुजूर की सिफात पर हमला करने वाला मुजरिम तरीन आदमी है। हुजूर के जिस्म अथर पे हमला करने वाला गलीज तरीन आदमी है। क्यों? और जद्दीदी साहब कह रहे थे हुजूर के जिस्म से कपड़ा लगा, कपड़ा बुलंद, पाँव से जूता लगा, जूता बुलंद, सर से पगड़ी लगी, पगड़ी बुलंद, हाथों में हाथ आया, हाथ बुलंद, जो सीना नबी के सीने से लगा वो सीना बुलंद। जिस पे नबी की चादर आई वो बुलंद, जो नबी के बिस्तर पे आई वो बुलंद, जिसने नबूवत को कंधों पे उठाया ये भी मुस्तफा है, जो बिस्तर पे आई ये भी मुस्तफा है। हर चीज को रब ने चुना है अल मुस्तफा के लिए। अब कोई हुजूर की चादर की तौहीन करे, मुनकिर है। हुजूर के जूते की तौहीन करे, अरे क्या कह रहे हो? मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा हूँ। मैं तो अगली बात कहने लगा हूँ, हुजूर के पांव जमीन पर लगे, जमीन
پر لگے اس خاک کو کوئی برا کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ تشدد کی بات نہیں، دہشت کی بات نہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں، اگر آنکھوں والوں سے پوچھو تو یہ محبت کی بات ہے۔ لیکن اہل دل اہل نظر ہونا چاہیے۔ جس نے پاؤں سے جوتی لگی، جوتی سے جو خاک لگی، اس خاک کا منکر بھی لعنتی ہے۔ میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، پاک پیغمبر نے وہ اونٹنی پر صبر کیا، اب اس اونٹنی کو کوئی اس وجہ سے غلط کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ پاک پیغمبر نے دائی کا دودھ پیا، کوئی دائی کو اس وجہ سے برا کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ پاک پیغمبر اس گھر میں گئے جس گھر میں چاروں طرف روشن ہوئے، اب اس گھر کو کوئی برا کہے اس گھر کو برا کہنے والا بھی لعنتی ہے۔ جائے کہ نبی کسی کے گھر میں جائیں پھر واپس نہ آئیں، جب واپس جائیں تو ساتھ زوجہ کو ساتھ لے کر جائیں، کوئی اس گھر کو برا کہے وہ بھی تو لعنتی ہے۔ لڑائی کی بات تو، تقریب کی بات تو، دہشت گردی کی بات تو، یہ ایمان کی بات ہے۔ بات ہے نظر کی، تو اسے غلط نظر سے دیکھتا ہے، میں اسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، جس کو نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور توجہ میری طرف کر، جس نے غار میں جا کر نبی کو اپنی گود میں سلا لیا۔ تو نے اور میں نے روزہ دیکھا، تو نے اور میں نے روزے کی جالی دیکھی، قربان جاؤں صحابہ پر، انہوں نے مدینے کا والی دیکھا۔ صرف دیکھا ہی نہیں، صرف دیکھا ہی نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، سینے سے سینہ لگایا۔ ایک وقت وہ آیا جو نبوت نے ان کی پیشانیوں کو چوم لیا۔ تجھے پیر چومے تو آنا، تجھے فقیر چومے تو آنا، تجھے مرشد چومے تو آنا، تیرے پیر کی کوئی توہین کرے وہ لعنتی۔ اور میرے پیغمبر نے جن کی پیشانیاں چومی، جنہوں نے نبوت کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے، انہیں معمولی نہ سمجھا۔ ان اللہ اختارنی، میرے محبوب نے کہا اللہ نے سارے جہانوں میں مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابی، میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عورت سے فروغی صاحب، ساری کائنات کے لیے خدا نے حضور کو چنا۔ سن جملہ پیغمبر کا میرا نہیں ہے، محبوب کہتے ہیں سارے جہانوں کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ میرے لیے بولو بولو بولو، صحابہ کو چنا ہے، حضور بھی چنے ہوئے، صحابہ بھی چنے ہوئے۔ آؤ حضور کی ختم نبوت پر، صحابہ کی صحابیت پر آپس کے اختلافات بلاؤ، سنیو آؤ، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، مقلد ہو تب، غیر مقلد ہو تب، حنفی ہو تب، حنبلی ہو تب، شافعی ہو تب، مالکی ہو تب، آؤ آؤ عہد کر لے، نہ حضور کی شان میں گستاخی ہونے دیں گے، نہ صحابہ کی شان میں تبرہ بازی ہونے دیں گے۔ بات ہے اتحاد اور اتفاق کی، قائم کرو اتحاد، نسبتیں چھوڑو، نسبت رسول اور نسبت صحابہ یاد رکھو۔ اختلاف ہوتے رہیں گے، تھے رہیں گے۔ اس وقت ملک میں پوری دنیا میں صحابہ کا دشمن اصحاب رسول کے خلاف تبرہ بازی کر رہا ہے۔ میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر جانوروں کی تصویریں بنا کر صحابہ کی تصویریں بنائی گئی ہے۔ جنگ کے اندر ایک کتے کے جسم پہ نعوذ باللہ عثمان غنی کا نام لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر پتلے بنا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پتلا جلایا گیا ہے۔ روزانہ کی تبرہ بازیاں جاری ہیں۔ چھوڑو اپنے اختلافات کو، آؤ صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ دین بچانا ہے، اسلام بچانا ہے،
بچانی ہے، پیغمبر کی نبوت بچانی ہے، رسالت بچانی ہے، قرآن بچانا ہے، صحابہ کا غلام بننا پڑے گا۔ اور میرے قائد نے ایک نعرہ لگایا تھا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ، زور سے زور سے زور سے زور سے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سب سے پیار کرو گے، محبتیں کرو گے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو گے، ایک قوت بن کے چلو گے، اصحاب رسول ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوگے، اس محاذ پہ علماء اہل سنت کا ساتھ دو گے، شانہ بشانہ چلو گے، پھر میں آپ سے کہتا ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حکومت نے اور صحابہ کے دشمنوں نے ہمیں جھکانے کے لیے حربہ استعمال کیا لیکن ناکام ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اب بھی میرے لیے انہوں نے سازشیں بنی اور کمانڈو بلائے۔ میں ایک جملہ یہاں کھڑے ہو کے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر کی ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی۔ ہم کسی کے ڈنڈے زور کمانڈو سے نہ پہلے ڈرے ہیں نہ آج ڈرتے ہیں۔ کل بھی صحابہ کے غلام تھے، آج بھی غلام رہیں گے۔ جلسہ جاری رہے گا، توجہ میری طرف۔ ختم ہو جائے گا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ العالمین ذکر سے قبول منظور فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، پریشان حال کی پریشان دور فرما۔ جن دوستوں ساتھیوں اس پروگرام کا انعقاد کیا انہیں کامیابیاں کامران نصیب فرما، جملہ تمام مشکلات کو دور فرما، آنے والے تمام بزرگوں کی باتوں کو قبول فرما، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی تو اسے معاف فرما، ہم سب کو اتفاق نصیب فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم اجمعین۔ ایک